आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 3 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और हर लेसन के शुरू में हमने सबसे मुश्किल सवाल रखा होता है। तो आप में से हर बंदा अपना अपना आंसर जो है ऑनेस्टली चैट बॉक्स में ABCD के हिसाब से दे दें। देखते हैं कितने ए पे हैं, कितने बी पे हैं, कितने सी पे हैं, कितने डी पे हैं। वेरी गुड। मेजॉरिटी ए पे हैं माशाल्लाह, कुछ डी पे भी हैं। वो ये मुझे इंशाल्लाह से एक बात याद आ गई। वो हमारे एक टीचर बताया करते थे कि वो बाहर के मुल्क में काम करते थे, तो वो कंपनी में अंग्रेज काम करते थे काफी सारे। तो वो कहते होते थे कि जो है ना, जब कोई टास्क मिलता था और जो मुसलमान ज़ाहिर है दूसरे एशियन काम कर रहे होते थे, तो वो आगे से कहते थे ना इंशाअल्लाह जी हम करेंगे। तो मतलब तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है, बेशक अल्लाह जो है अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन अंग्रेज जो है ना वो आगे से पता क्या कहता था, वो कहता था ये जब तुम लोग मुसलमान कहते हो ना आगे से कि जी इंशाअल्लाह, तो फिर ये काम नहीं होता। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला माफ करे। हमने वो वाला काम नहीं करना कि बस इंशाल्लाह हम करते रहें, सब कुछ अल्लाह पे डाल दें, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश हमारे जिम्मे है। अगर हम कोशिश भी ना करें और फिर हम कहें जी बस जी अल्लाह ने यही मंजूर सी, तो फिर ऐसे नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ फ्री विल पे पैदा किया, तो इसी चीज की वजह से तो हमारा हिसाब किताब है। तो हमने हर एक ने कोशिश करनी है कि हम इसको ए पे लेके आए, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ने तो आपको मौका दे दिया इस क्लास में। देखें, आपके मेल ग्रुप में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और फीमेल ग्रुप में 92 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, और क्लास में देख लें 37 है, जिसमें से 2 यूजर तो मैं ही हूँ और 35 रह गए पीछे। तो सिर्फ 35 इस एबल हैं कि वो क्लास में आए हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इससे भी कम रह जाएंगे जब लेसन नंबर 20 तक हम पहुंचते हैं। क्योंकि जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है, और जो फिर अल्लाह ताला ने तौफीक तो आपको दी है ना कि आप क्लास में आ गए हैं, लेकिन अब आगे आप कोशिश ही ना करें तो फिर ये नाशुक्री होती है। फिर जब नाशुक्री होती है तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत ले भी लेते हैं। तो आपने अभी इस चीज के लिए आप खुद से फाइट करनी है शैतान के साथ, कि वो आपको बरगलाता रहेगा, आपको यहाँ से निकालता भी रहेगा। तो आपने इससे जरा फाइट करनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी फाइट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह चलता रहेगा काम। तो चलिए जरा जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं थोड़े से। इस कोर्स में हम ग्रामर कैसे सीखेंगे, कैसे सीख रहे हैं, अब तो आपको पता भी चल गया। जी जबरदस्त, चैट बॉक्स में जवाब देना है आपने। खाली TPI है या बोल चाल के क्वेश्चन भी करते हैं हम? तो मैंने बता ही दिया ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल पढ़ा था हमने, एक से ज्यादा जवाब है इसके। वेरी गुड। ब्रदर सुफियान ने कहा है BC, और भी बहुत सारों का जवाब आया है BC। बिल्कुल ठीक है, तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है। और रजीम लेसन नंबर 1 में पढ़ा था हमने, रजीम क्या होता है, कौन है? मतलब बताना है, ये नहीं बताना कौन है। बिल्कुल ठीक है, धुतकारा हुआ है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। हुवल्लाहु वहुवल्लाहु। अब वाह का मतलब, हुआ का मतलब, और आगे अल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, और बोल रहे हैं। ठीक है जी, आज का लेसन बड़ा जबरदस्त है। सॉरी जी। तो आज का लेसन में हम क्या करने वाले हैं कि सूरह अल फातिहा की अगली 2 आयत को हम देखेंगे तर्जुमे के साथ, और उसमें से नए वर्ड्स कुछ समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रामर का जो पार्ट है वो तो ऐसा जबरदस्त है कि ग्रामर के पार्ट में जो आज आपने सीख लेना है ना, वो कुरान मजीद की हर लाइन में आपको नजर आएगा। ऐसी जबरदस्त चीज आज ये आपने सीख लेनी है, तो जिसका टेस्ट भी आपने करना है। और नुकाते तालीम और शौक की भी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ आज आ रही है, और आज के लेसन में हम 6 नए अल्फाज सीखने जा रहे हैं जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 3500 के करीब जो है वो आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या ख्याल है, करना चाहिए हम? कल हमने सीखा भी है।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे जरा अपनी जगह पे कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कितने दुनिया में लोग हैं, और उन लोगों में से अल्लाह ने आपको चुना हुआ है इस टाइम के, आप चंद लोग बैठे हैं जो अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आज के लेसन के बाद इंशाल्लाह आप देखें, अभी लेसन नंबर 3 के एंड में ही पहुंचे हैं, अभी तो एंड भी नहीं हुई, क्लास शुरू हुई है। तो लेसन 3 जब एंड होगा तो आप 12,000 कुरान के अल्फाज सीख चुके होंगे, नमाज के नहीं। नमाज तो आप सारों को आती है, हम उसी नमाज में से वो वाले वर्ड्स निकालते जा रहे हैं जो कुरान मजीद में आए हुए हैं। ये कुरान मजीद के 12,000 अल्फाज आप सीख चुके होंगे, आपने कार नमाज का पोर्शन रहे हैं, लेकिन आपकी इसकी एप्लीकेशन कुरान मजीद पे है। आपने मुसहफ उठाना है और ये 12,000 अल्फाज किसी भी एक सफ़े को खोल लें, और उस सफ़े के ऊपर वो आप जो ये 12,000 अल्फाज आप कर चुके हैं, सिर्फ वो वाले अल्फाज ढूंढते जाएं, ढूंढते जाएं, ढूंढते जाएं। एक लाइन में देखें कितने आ रहे हैं, अगली में ढूंढें, तीसरी में देखें, चौथी में देखें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको मतलब भी समझ आना शुरू हो जाएगा, और इशारों के साथ आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसका तो ये मतलब है। अगर कहीं अंता लिखा आ गया तो आपको पता चल जाएगा ये तो ये होता है। अंतुम लिखा है ये मतलब होता है, नाहनु ये होता है, हुम ये होता है, हुआ इधर है, रहीम लिखा हुआ है, रजीम लिखा हुआ है। ठीक है, कितने अल्फाज आप जो है वो सीख चुके हैं? 12,000। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन के बाद हो जाएंगे। तो ये आपके होमवर्क होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आपको एंड पे बताएंगे। और कल हमने आपको बताया था कि तावुज़ और सूरह अल फातिहा के जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं, और कुरान मजीद में 9,000 ही लाइनें हैं मदनी मुसहफ में। यानी हर लाइन में तकरीबन एक तो आता ही है। तो आगे चलते हैं। तो चलिए अभी आप आपको फिर आज हम अभी तिलावत सुनाते हैं पहले। तो सूरह फातिहा के बारे में है कि जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो जब एंड होती है तो इसके एंड पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। और फरिश्ते जब आमीन कहते हैं और हम भी साथ आमीन कहें तो वो दुआ कबूल होती है। तो ये बड़ी एक कम्प्रिहेंसिव दुआ है सूरह फातिहा, उसके एंड पे आमीन कहना चाहिए। तो चलें जरा आए जरा गौर तो करें जरा खुद से कि ये जो सूरह फातिहा आपको नजर आ रही है, अब तर्जमा भी नहीं ना लिखा हुआ, तो यही तो टेस्ट है। तो जरा खुद से देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ चुके हैं, तो जरा मुझे साथ साथ बताते जाएं जरा माइक ऑन करके, बिस्मी का क्या मतलब पड़ा और इसके कितने टुकड़े हैं? जी सिस्टर कुरतुल है। बी से बिस्मी, इसम होता है नाम, बी से नाम से। नाम से आगे आ गया, अल्लाह, अल्लाह के नाम से। और रहमान का क्या और मतलब पड़ा? बहुत बहुत मेहरबान। और रहीम, रहम करने वाला। रहमान में शिद्दत बताई गई है और रहीम में तसलसल बताया गया है। अल्लाह के एक्सीलेंट, नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलें और कौन थैंक यू। बताएगा अब आगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दु के क्या मायने हैं? जी सिस्टर हीरा नूर, अल्हम्दुलिल्लाह का बता दें। तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है, अलिफ लाम लगा हुआ है, इससे क्या पता चला? इससे पता चला है कि ये इसम है और ये खास है। जबरदस्त। लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? इलाही के दो टुकड़े हैं। कौन कौन से? लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। टुकड़े कौन कौन से हैं? एक एक लाम के नीचे जबर वाला, जेर है, और लाम और हाँ अल्लाह। ना, ठीक है, लाम और लाम और अल्लाह। अल्लाह, ठीक है। लाम जबरदस्त। का मतलब लिए और अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। रब का मतलब यस। रब हो गया जी, ठीक है। तो अब आगे बताएं आलमीन के जी। नाम से हम होगा। आलमीन का कौन बताएगा कि वाहिद है, जमा है, इसम है कि नहीं है? जी सिस्टर राफिया। मतलब तमाम जहानों का, और ये इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है। वाहिद है, जमा है? जमा। कैसे पता चला? या नून लगा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। ये यानून हमने अभी पिछले लेसन में सीखा है। ठीक है, इसकी वाहिद क्या होगी? आलम। आलमुन होगी, आलमन होगी, आलमिन होगी? अ, आलमीन भी हो सकती है और आलमन भी हो सकती है। ठीक है, अलिफ लाम लगा हुआ है तो क्या आलमन हो सकती है, या नहीं, अल अलिफ लाम के आलमा साथ नहीं होगी? नहीं नहीं, अलिफ लाम के साथ नहीं हो सकती। हाँ, अगर अलिफ एक्सीलेंट, लाम हट जाएगा तो तब हो जाएगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो देखिए रहमान रहीम आगे हमने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में। मालिकी यौमिद्दीन,
یہ ہم نے پڑھا تھا، کوئی نہیں پڑھا تھا میرے خیال، یہ تو آج میرے خیال ہم نے پڑھنا ہے. تو چلیں اس میں سے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں. دیکھیں آگے، دیکھیں ایجا کا نعبدو، واو آیا ہوا ہے. تو اس واو کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور. ٹھیک ہے. نستعین، اس کو بھی ابھی چلیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. الصراط، الصراط میں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ اسم ہوا ہے، اسم ہے یا نہیں ہے؟ صراط تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سسٹر رافع بتا دیں. جی، کیا کہا آپ نے؟ جی اسم ہے، الف لام لگا تو ہوا ہے. صراط کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ راستہ. راستہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور مستقیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. اور یہ بھی الف لام لگا ہوا ہے، المستقیم. ٹھیک ہے، یہ بھی یہ خاص بھی سیدھا اسم ہے. راستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھیں پھر صراط آ گیا. صراط کا مطلب ہے پھر وہی راستہ. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں صرف ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہوں جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کو نہیں چھیڑوں گا جو ابھی ہم نے نہیں کی، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اب دیکھیں آگے، دیکھیں غیر لکھا ہوا ہے. غیر، غیر المغضوب میں غیر لکھا ہوا ہے. غیر تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو غیر کا مطلب ہو گیا سوائے. المغضوب دیکھیں الف میں بھی الف لام آیا ہوا ہے. الف لام اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم بھی ہے اور خاص کی بات بھی ہو رہی ہے. آگے پھر دیکھیں علیہم، واو آ گیا. واو کا مطلب پڑھ چکے ہیں. اور آگے دیکھیں پھر الضالین، اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، یہ بھی خاص ہے. اور اب آپ مجھے اس میں سے بتائیں کہ ضالین جو ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ جی، ہینڈ ریز کر کے بھی بتا سکتے ہیں، اور چیٹ باکس میں بھی ٹھیک ہے. کافی لوگوں نے کہا ہے جی جمع ہے. تو یہ کوئی مجھے بتا دے ذرا یہ جمع کیسے ہے. جی عبداللہ اجاز. سسٹر بسمہ بتا دیں. سر اس کے ساتھ، اس کے آخر میں یہ اور نون ہے، یا اور یا نون. نون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ یا نون جمع کا بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی ہے، تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ آپ نے جب خود سے پریکٹس کرنی ہے نا گھر میں، تو اس طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک قرآن مجید کھولیں ترجمے کے بغیر والا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ذرا غور کریں، یا ترجمے والا بھی ہو تو آپ ذرا آنیسٹلی تھوڑا سا غور کرنا ہے چیزوں کے اوپر، کون کیا چیز ہے. تو یہ آپریشن کرنا جب آپ کو آ جائے گا نا، تو سمجھیں آپ کو ترجمہ کرنا آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا آسان بنایا. تو چلیں آج کے لیسن پہ چلتے ہیں. مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کی. تو مالکی، مالکی کا مطلب ہوتا ہے مالک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں یوم، یوم تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت. ٹھیک ہے جی. تو یوم کا مطلب ہو گیا دن. آگے چلتے ہیں. یوم کی جمع ایام ہوتی ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو کل ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ جب ہم جمع بناتے ہیں اس میں اینڈ کے اندر ہم یا نون لگاتے ہیں یا واو نون لگاتے ہیں. اور اب میں نے ایک نئی جمع بتا دی ہے یوم سے ایام، اس میں تو واو نون بھی نہیں لگا اور یا نون بھی نہیں لگا. تو آپ نے دماغ کی ایک کھڑکی جو ہے نا وہ کھلی رکھنی ہے. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء. ٹھیک ہے، وہ بھی تو ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی یا نون واو نون کے فارمولے پہ نہیں ہے. تو میجورٹی 80-90% جو جمع ہے نا عربی میں وہ اسی طرح بنتی ہے، واو نون یا نون. لیکن کچھ 10% ایسے بھی ہیں جو اس رول کو فالو نہیں کرتے، ان کو پھر ہم نے ویسے ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ اسی لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں. یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. تو آگے چلیں. آگے آگے جی الدین. تو آپ بتائیں ذرا، الف لام لگا ہوا ہے پھر، تو یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. زبردست. سسٹر قرۃ العین نے جواب دیا، سسٹر مریم نے، اور بھی کافیوں نے. تو اسم ہے بالکل. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الدین، الدین کا مطلب ہوتا ہے جی بدلہ. تو مطلب ہو گیا کہ جی مالک ہے بدلے کے دن کا. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اس کے دو مطلب ہیں، بدلے کا دن یا زندگی گزارنے کا نظام. تو اس کا مطلب زندگی گزارنے کا نظام یعنی دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو زندگی گزارنے کا نظام تو دین اسلام ہی ہے. تو یہاں پہ لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ بدلے کے طور پہ یوز ہوا ہے، کہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو آگے چلتے ہیں.
تصور احساس کے ساتھ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے مطابق اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ دین کے دو معنی ہیں: بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور زندگی گزارنے کا نظام جیسے کہ دین اسلام۔ تو جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہی اس دن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا مالک ہوگا اور اسی کی بات چلے گی۔ اب بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن یہاں اس نے ہمیں اختیار دیے، آگے ہمارے پاس اس دن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا بس وہ ختم ہے، اسی کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ کوئی بات نہیں چلے گی اس دن، کوئی سفارش نہیں ہوگی، بشرطے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، بس اس دن ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی ہوگی۔ تو کیسا ایک ہول ناک جو ہے وہ دن ہوگا۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے پر رحم کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے انشاءاللہ۔ تو اچھائیوں کا بدلہ اچھا ملے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں سزا نہ ملے، تو اس ڈر کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بغیر پوچھے دیکھے نا ہمیں مسلمان بنایا اپنی رحمت سے، تو کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کسی اور گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور زمانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ تو اب ہم اس سے جو ہے وہ معافی بھی مانگتے رہیں، جنت کی طلب بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے عادت نمبر 7 ہم سیکھیں گے کہ کوشش ہو کہ ہر کام کو آخرت کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے کیا جائے۔ آخرت سامنے ہو تو بندہ برائی کر ہی نہیں سکتا۔ جس بندے کو آخرت بھول جاتی ہے نا، بس وہ پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ جب اس کام آخرت کو دیکھ کر کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ برائی سے بچے رہیں گے۔ تو یہ ہوئی عادت نمبر 7۔ اب میرا یہاں پہ سوال آپ سے کہ مجھے اب پہلی 6 عادات بتا دیں، وہ کون سی ہیں؟ یہ تو 7ویں ہے نا، کون بتائے گا؟ دیکھتے ہیں آپ کس کس کو یاد ہے۔ ویسے پہلے ذرا ہینڈ ریز کریں صرف کہ کس کس کو یاد ہے 6 عادات ترتیب سے۔ تو کوئی بھول بھی جائے گی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے جی سسٹر رافیہ مدثر نے۔ آپ بتا دیں ذرا، پہلی 3 عادات بتا دیں، اگلی 3 جو ہے ہم اگلے بندے سے پوچھتے ہیں۔ اگلا جواب فرسٹ دیں گے محمد حسین دے دیں گے اگلا جواب۔ آپ اگلی 3 تیار کر لیں، پہلی 3 پوچھ لیتے ہیں ہم جی۔ سیفٹی فرسٹ، یعنی پہلے تعوذ پڑھیں، پھر ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، اور الرحمن رحیم سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ایکسیلنٹ جی۔ چوتھی بتا دیں جی محمد حسین۔ خوب علم حاصل کیجئے کہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، ٹھیک ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں، ٹھیک ہے اور 6 ہے دوسروں پر رحم کریں تاکہ ہم پر بھی رحم ہو۔ ایکسیلنٹ۔ اور 7ویں یہ آ گئی آپ کے سامنے کہ کیا 7ویں کیا ہے؟ کہ 7ویں بھی بتا دیں چلے جی سسٹر رافیہ، آپ 7ویں 7ویں، بتا دیں۔ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار ایکسیلنٹ کاموں میں وسع نہ دیا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ علم اس کو دیکھیں ذرا، اس کو ریوائز کریں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ تو یوم کا مطلب آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے 2 معنی، بدلہ اور زندگی گزارنے کا نظام۔ اس کو ہم تھوڑا سکپ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم مدد عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ والے اشارے جو ہیں نا وہ ابھی ہم آج انشاءاللہ سیکھ بھی لیں گے۔ تو ان اشاروں کے بعد آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی، کیونکہ جو آج ہم نے گرامر میں سیکھنا ہے نا وہ آپ کو ہر لائن میں نظر آنے والا ہے۔ تو اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی۔ ایاکا، ایشا کہتے ہیں ہی کو، اور کا اشارہ یہ ہوتا ہے، جیسے انتا کا اشارہ تھا نا، انتا کا تھا آپ، تو اسی طرح کا اشارہ بھی سامنے ہوتا ہے، آپ یعنی آپ کی، تیری ہی۔ تو یہ مطلب ہے ایا کا یعنی تیری ہی۔ تو نعبدو، نعبدو عبادت سے ہے، جیسے عبد عباد معبود وہاں سے نکلا ہوا ہے۔ اور یہ شروع میں جب نون لگ جاتا ہے نا، جیسے آگے دیکھیں نستعین میں بھی نون لگا ہوا ہے، تو یہ والے اشارے بھی ہم نے کرنے ہیں نون والے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے، اسی کورس کے اندر کریں گے، QC 1 کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا اگلے والے لیسنز میں آئے گا انشاءاللہ، جب وہاں تک پہنچ جائیں گے پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کیسے آیا۔ ابھی تک کے لیے آپ یہی یاد رکھ لیں کہ جب بھی نون استعمال ہو جاتا ہے کسی بھی فعل کے ساتھ شروع میں، تو میجارٹی میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم، وہ ہم کی جگہ آتا ہے۔ جیسے نحنو ہم آیا تھا نا، تو اسی طرح یہ نون بھی یہی بتا رہا ہے۔ دیکھیں نستعین میں بھی ہم ترجمے میں آ رہا ہے، اور نعبدو میں بھی ہم ترجمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے یہی کافی ہے۔ ایاک نعبدو، نعبدو عبادت سے ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عبادت
کون سی عبادت؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت بہت ساری طرح ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعوت، نصیحت، جہاد، ٹھیک ہے، جس طرح آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک احسن عبادت ہے، کہ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، حلال روزی کمانا، دوسروں کی ہیلپ کر دینا، لیکن سب سے پہلے نماز۔ تو نماز کے بارے میں کیا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ وا ایجا کا، تو ایجا کا تو آپ نے پہلے کر لیا، اس کا مطلب تھا تیری ہی، اور واؤ لگ گیا شروع میں تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واؤ کا مطلب اور زبردست، جی بالکل ٹھیک ہے، اور، تو اور تیری ہی، ٹھیک ہے، تجھی سے کیا کرتے ہیں جی؟ نستعین، ٹھیک ہے۔ اب یہ واؤ اور فا ہم پڑھ چکے ہیں، واؤ کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فا کا مطلب پس ہوتا ہے، اور اکثر یہ یوز ہوں گے۔ تو آگے دیکھیں، نستعین آ گیا، یہ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیسے؟ استعانت، معاونت، تعاون، معاون، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد چاہنا۔ تو آگے نون لگا ہوا ہے شروع میں، تو اس کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اشارے اس کے ہم کریں گے انشاءاللہ، تو تب آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے، اس کے کون سے اشارے ہیں۔ تو ویسے تو نون کے اشارے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی ہم اس کو ایسے ہی لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ نون کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو تصور احساس کے ساتھ ہم اس کا ذرا اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی ہم بندگی کریں گے انشاءاللہ، اور یعنی اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہی اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، باقی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، تو ہر بندہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ مگن ہے۔ تو اپنے مائک کائنڈلی جو ہے وہ بند رکھیں، انلیس کہ آپ کو نہ کہا جائے، ٹھیک ہے، اس میں پھر کلاس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی، آواز سمجھ نہیں آئے گی۔ عبادات میں نے آپ کو ابھی ہم نے بات کر لی ہے اس کے حوالے سے کہ بہت ساری ٹائپس کی عبادات ہیں۔ تو دیکھیں، اصل تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اتنے جو ہیں وہ کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ کوئی کام ہم خود سے کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ہے کیا؟ تو اللہ کی عبادت پھر ہم اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی احساس کے ساتھ ہمیں اس آیت کو پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ میرے سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ کے نبیوں نے مانگا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے ہر چیز کو مانگنا چاہیے، اس کورس کے حوالے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، تو اے اللہ اس سے میکسیمم میں، اے اللہ مجھے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، نہ صرف سیکھنے کی، ہمیں آگے سکھانے کی بھی توفیق نصیب فرما، تاکہ میں اس چیز میں شامل ہو جاؤں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو تیری ہی عبادت کے لیے تیری مدد چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں دعا، تو یہ بھی ہم اللہ سے تین چیزیں مانگتے ہیں، شکر، ذکر، عبادت، احسن طریقے سے کرنے کی۔ تو یہاں سے عادت نمبر 8 ہم سیکھیں گے کہ ہر کام میں ہماری نیت کیا ہو؟ عبادت کی۔ جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ روز اپنے کاروبار کے لیے اپنے کام پہ جاتے ہیں، تو اگر آپ حلال روزی کمائیں گے تو وہ بھی عین عبادت ہے۔ اگر آپ نے سارا دن جھوٹ نہیں بولا تو یہ بھی عبادت ہے، آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، ہمارے تمام معاملات، ایون ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، پانی پینا، پانی پینے کی 6-7 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سونا، واش روم جانا، جوتا پہننا، کپڑے اتارنا، پہننا، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موقع محل کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے، وہ بھی افضل عبادت اور ذکر ہے۔ تو یہ سارا کچھ مومن کا تو سونا بھی جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا نا کسی نے ایک دفعہ کہ آپ کتنے ٹائم عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم تو ہر وقت ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے۔ تو انہوں نے سوال کیا آگے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں؟ آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو کھاتے پیتے ٹائم آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ سوتے وقت کیسے عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ جب ہم عمل کر کے یہ سارے کام کریں گے تو یہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا پڑھیں، درمیان میں اللہ کا شکر ادا کریں، اینڈ پہ دعا پڑھیں، تو یہ سارا کچھ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 8ویں عادت ہم نے کیا سیکھی کہ ہر کام میں ہماری نیت ہونی چاہیے عبادت کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے جسم کی جو غذا ہے وہ خوراک ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس روح کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ غذا پہنچانی ہے تاکہ ہم ذہنی سکون بھی ہمیں حاصل ہو۔
ذہنی سکون اللہ کے دین میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ تو عادت نمبر 9 بھی ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، نستعین سے، ٹھیک ہے۔ نعبدو سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو، اور نستعین سے ہم کیا کریں کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں نے بھی مانگا اور ہمیں دعائیں سکھائیں۔ تو نماز کے اس کورس میں اور بعد میں بھی ہم انشاءاللہ بہت ساری دعاؤں کو بھی ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیسن گرامر کے بعد بھی آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ تو دیکھیں 9 عادات ہو گئی۔ تو چلیں اب آپ کو تھوڑا سا جگاتے ہیں، تو آپ میں سے کون بتائے گا 9 عادات کون کون سی ہم نے سیکھ لی ہیں ابھی تک؟ پہلی 6 بھی بتائیں اور 3 ابھی ہم نے سیکھ لی۔ جی دیکھتے ہیں کس کس کو آتا ہے۔ سسٹر قرۃ العین جی بتائیں، پہلی پہلے 5 سر ہم بتا نے دیں، پہلی 5 آپ نے بتائیں۔ جی سر، سب سے پہلے ہم نے سیکھی ہے سیفٹی فرسٹ یعنی کہ تعاوذ پڑھیں اپنی حفاظت کے لیے۔ دوسری عادت ہم نے پڑھی ہے تسمیہ یعنی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تیسری عادت ہم نے پڑھی ہے الرحمن الرحیم سے یعنی کہ اللہ کے بارے میں مثبت گمان رکھیں۔ چوتھی عادت ہم نے پڑھی ہے رب العالمین سے یعنی کہ خوب علم حاصل کریں اور اللہ کا، تاکہ اللہ کی دل سے تعریف نکلے۔ اور پانچویں ہم نے جو عادت پڑھی ہے وہ ہے کہ اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں۔ ایکسیلنٹ جی بردر نذیر احمد، اگلی 4 آپ کے ذمے ہیں۔ مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی چھٹی۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں۔ یہ تو 5ویں تھی میرا خیال دوسروں دو- دوسروں کی محبت کا خیال رکھیں، ہے۔ دوسروں پر رحم رحم کریں، کریں دوسروں پر رحم تاکہ کریں تاکہ تاکہ ہم پر آپ پر رحم بھی کیا رحم جائے۔ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، 7ویں۔ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو، یعنی ایکسیلنٹ کہ جسم اور روح، یعنی کہ روح کو عبادت کرنا چاہیے اور جسم کو کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور 8ویں۔ 9ویں ہے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ ٹھیک 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 ہو گئے۔ تو ٹھیک بتایا جی انہوں نے، کوئی کریکشن کرنا چاہے تو بتا سکتا ہے۔ آخری 4 ذرا دوبارہ کروائے کوئی۔ میں بتاؤں جی؟ جی بتائیں۔ عادت نمبر 6 میں ہے جی کہ دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عادت نمبر 7 جو مس ہوئی ہے پچھلے بھائی سے، آخرت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہر دن مطلب آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ 8ویں آپ نے بتائی تھی کہ ہر چیز ہم ہر کام عبادت کی نیت سے کریں۔ اور جو 9th ہے لاسٹ والی جو اس دفعہ تھی کہ ہم ہر وقت اللہ سے ہر چیز میں ان کی مدد مانگیں اللہ سے۔ بالکل ٹھیک ہو، تو یہ کریکشن ہوگی۔ دیکھیں ہم نے ریپیٹ بھی کر لیا، اسی بہانے سب کو ریپیٹ بھی ہو گیا، اور ہم نے 9 عادات بھی ہم نے یہاں پہ الحمدللہ سیکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ 9 عادات ہیں کس لیے، کس چیز کی طرف لے جا رہی ہیں ہمیں، یہ کون بتائے گا؟ کس کی عادات ہیں یہ؟ آؤٹ آف کورس کوشچن بھی تھوڑے ساتھ ساتھ چلتے رہے نا، وہ ملٹیپل چوائس میں تو سامنے نظر آ جاتا ہے۔ جی سسٹر رافعہ۔ کامیاب انسان کی یہ 12 عادات ہیں۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کامیاب انسان کی آتے ہیں۔ تو ہم میں سے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے ہم کامیاب ہوں۔ روز کی ہماری دوڑ ہی اس چیز کی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں ہم کامیابی کی طرف۔ تو کامیاب انسان کی 9 عادات ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی ہیں کہ اگر ہم یہ 9 عادات اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ میں اس کو ذرا پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو نعبدو کا مطلب بتا دیں ذرا۔ جی ایکسیلنٹ، چیٹ باکس میں جواب آ رہے ہیں، کافی زیادہ تر نے اے آنسر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، یہ گے کیوں آیا ہے یہ ہم انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ ایاکا جی ایکسیلنٹ، اور اس کا اشارہ کیا ہے؟ تیری ہی، ٹھیک ہے، سامنے جیسے انتا کا تھا سیم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نستعین کا مطلب، نیکسٹ کوشچن، نستعین جی بالکل ٹھیک ہے، استعانت سے، ٹھیک ہے، تو مدد چاہنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ عبادت کے معنی، تو یہ تو بڑا آسان کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتا دیں، یہ تو ابھی آپ نے بتائی ہے۔
आदत नंबर 8, नाबुदू, इबादत से है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब के अंदर ही वो आदत छुपी हुई है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप जो मतलब साथ साथ उसको करते जाएं, उस मतलब के अंदर ही आपको समझ आ जाएगी, अच्छा हाँ ये तो यही है, तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, अब नस्ताइन के अंदर इस्तिआनत है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी आदत है। ठीक है जी। तो हर चीज में अल्लाह से मदद मांगो। ये आज आपको एक बड़ी जबरदस्त हदीस जो है वो यहाँ पे समझानी है कि सूरह फातिहा जो है हम पढ़ते हैं, उसके बारे में एक हदीस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हदीस की किताब सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। अब हम नमाज में इमेजिन करना है आपने, हर बंदे ने, कि आप नमाज में खड़े हैं और आप ये पढ़ रहे हैं, और आगे फिर अल्लाह बार क्या क्या आपको जवाब दे रहे हैं। देखें, जब आप कहते हैं ना, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सूरह फातिहा पे पढ़ते हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना आराम आराम से पढ़ें। हम तो अल्लाह माफ करे बड़ी तेज पढ़ते हैं नमाज, तो हमें एक तो आराम से पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ठीक है, और आपके जवाब का इंतजार किए बगैर ही मैं आगे चलता जाऊं, आगे चलता जाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आपको अजीब ही लगेगा कि भी यार ये कैसा बंदा है, मेरे सवाल करी जा रहा है, जवाब सुन नहीं रहा मेरा। तो देखें, जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका मतलब आपको अब पता है, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं हमिदनी अब्दी। हमिदनी, हमद का मतलब है अल्हम्द वाला, वही तारीफ और शुक्र। तो हमिदनी, नी का मतलब होता है मेरी, यानी हमद की मेरी, किसने? अब्दी, अब्द का मतलब होता है बंदा, मेरे अब्दी छोटी ये लगी हुई है मेरी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। यानी अल्लाह ताला आगे से जवाब दे रहे हैं। तो आगे फिर जब आप पढ़ते हैं अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह आगे से फिर जवाब देते हैं असना अलैया, यानी सना पड़ी मेरी, अलैया मुझ पर, यानी मेरे बंदे ने, अब्दी मेरे बंदे ने मुझ पर मेरी क्या पड़ी है? सना पड़ी है, यानी तारीफ की है। तो अर्रहमान रहीम आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की है। और फिर जब कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन आज आपने पढ़ा है, जो कि मालिक है क्या? बदले के दिन का। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मस्जिद नहीं अब्दी, मस्जिद नहीं का मतलब होता है बुजुर्गी, बुजुर्गी बयान की मेरी, किसने? अब्दी, मेरे बंदे ने, अल्लाह ने ये जवाब दिया। तो क्यामत देखें कब आएगी, और अल्लाह कब से हैं, हमेशा रहेंगे, तो ये बुजुर्गी की निशानी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब आप आगे पढ़ते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, तो यहाँ आप एक तरह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो मदद चाहने की हमने ख्वाहिश की है ना, तो आगे अल्लाह ताला फिर जवाब देते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, आप और जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं इसको दूंगा। और फिर आगे जब पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और इसको हम आगे अगले लेसन में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला कहते हैं ये भी मेरे बंदे और मेरे बंदे के दरमियान है, वो जो कुछ मेरे से मांगेगा मैं उसे दूंगा, सब कुछ मिलेगा। तो देखें कितना बड़ा ऐलान हो रहा है इस नमाज के अंदर, जिसको हमने इतना इजी लिया था, कि इस अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर ही हमें दुनिया और आखिरत सब कुछ ही अल्लाह ने यहाँ पे ही दे दी है। और अभी बाकी पूरी नमाज पढ़ी है, और अभी ये पहली रकात है, पता नहीं कितनी हमने, 4 रकात पढ़नी हो, 2 पढ़नी हो, 3 पढ़नी हो, डिपेंड्स अपॉन द प्रेयर। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, और इसको समझ के पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह आगे इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हमारा पार्ट ए जो है वो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। लेसन नंबर 3 पार्ट बी में हम पहुंच गए हैं। पार्ट बी में देखें, जब पार्ट बी स्टार्ट होता है तो आपको ये शुरू में कुछ गेयर्स बने हुए दिखाए जाते हैं, गरारियां बनी दिखाई जाती हैं। छोटे होते आप सब ने वो जो घड़ियां हमें लेके देते थे ना वालदेन, वो हमने घड़ियों के ऑपरेशन सब ने किए हुए हैं। वो जब घड़ी को हम खोलते थे ना, तो अंदर इसी तरह की छोटी छोटी गरारियां हमें मिलती थी। ठीक है, तो ये गेयर्स होते हैं, तो ये स्पीड इंक्रीज करते हैं। और स्पीड इंक्रीज आपकी हो जाएगी जब आप ग्रामर पार्ट को अच्छे तरीके से करेंगे।
اور گوگل کوئز آپ کو پہلے بھیجا گیا ہوا ہے لیسن نمبر انٹروڈکشن اینڈ ون کا، وہ کافی لوگوں نے تو کر لیا ہے، جن لوگوں کا رہتا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور کئی لوگ میرے سے کوشچن کر رہے تھے کہ سر وہ لنک نہیں کھل رہا، تو وہ لنک جو ہے نا وہ انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے نہیں کھل رہا. تو وائی فائی پہ کھل جائے گا، یا وی پی این لگا کے چیک کریں کھل جائے گا، یا کچھ دیر بعد ٹرائی کریں انشاءاللہ کھل جائے گا. میجورٹی نے تو کر لیا اور وہ اوپن ہے، بند نہیں کیا ہم نے. تو اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور آج بھی 2 لیسن کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیسن نمبر 2 اینڈ 3. اس کا پھر ایک نیا کوئز آ جائے گا، اس کو بھی آپ نے اگلی کلاس سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ورک بک اپنی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. آج کا لیسن، آج کے لیسن میں ہم نئے کچھ اشارے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ نے، یہ آپ کو کا نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ، ابھی آپ نے پڑھا پیچھے یا کا، ٹھیک ہے. اور ابھی پیچھے آپ کو میں نے جو حدیث سنائی، حمیدنی عبدی، حمیدنی کے اینڈ پہ چھوٹی یہ تھی، ٹھیک ہے. اور عبدی کے اینڈ پہ بھی یہ تھی. اب دیکھیں اینڈ پہ کم لکھا ہوا ہے. تو ابھی ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا السلام علیکم، اس کے اینڈ پہ کم آیا، یہ وہی والا ہے. اب دیکھیں یہ نا لکھا ہوا ہے، تو یہ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو ربنا کے اینڈ پہ بھی نہ آیا، آتنا کے اینڈ پہ بھی نہ آیا، یہ وہی والا ہے. تو دیکھیں اب یہ والے ورڈز ایسے ہیں کہ یہ جب آپ سیکھ جائیں گے نا تو آپ سمجھیں کہ ہر لائن میں آپ کو ایک ایک دو دو تین تین نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اشارے بھی آج ہم کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے ٹی پی آئی کو ریوائز کرتے ہیں. سنیے، میرے ساتھ ساتھ اشارے کرنے ہیں آپ نے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. تو آئیے سب مل کر جو ہے ان اشاروں کو آگے ریپیٹ کریں گے. تو یہ دیکھیں پھر آ گیا وہی کہ الف لام لگا ہو یا تنوین لگی ہو تو یہ نشانی ہوتی ہے اسم کی، ٹھیک ہے. جمع بنانے کے لیے ہم نے سیکھ چکے ہیں واو نون لگتا ہے یا یا نون لگتا ہے. جب دو پیش آ جائیں تو واو نون لگتا ہے، یا نون لگتا ہے جب دو زبر یا زیر آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ اشارے تو ہم کر چکے ہیں. کون کروائے گا ریپیٹ؟ ذرا ہینڈ ریز کریں گے. اچھا آج کوئی میل پارٹیسپیشن کم ہی ہے. عبداللہ اجاز ایک نظر آ رہے ہیں مجھے، آپ کروائیں گے؟ مائک انمیوٹ کریں ذرا. یہ بردر وزیر ایم نعیم، آپ کروا لیں، مائک انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. السلام. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. بہت اچھے، زبردست. اب یہ بتائیں آپ نے اشارے کیے؟ جی سر جی. اچھا باقی سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، آپ جب یہ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ اشارے کرنے ہوتے ہیں، جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں حالانکہ میں بول نہیں رہا ہوتا. یہ آپ کی اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ میری بات کو فالو کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو اس ورڈ کا میننگ آپ کو یہ اشارہ بتائے گا خود بخود. اتنی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. جیسے میں نے کہا السلام علیکم، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور قوم کا مطلب یہ اشارہ ہوگا اس کا، آج ہم سیکھیں گے بھی. تو آپ سب پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کو کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اسم فعل حرف کے حوالے سے. اسم ہم پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ نام اور صفت کو کہتے ہیں اسم، اور اس کی دیکھنے میں نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس میں الف لام لگا ہو سکتا ہے، تنوین ہو سکتی ہے، دو زبر دو زیر یا دو پیش، اور جمع میں اگر ہے تو پھر واؤنون یا نون ہوگا. اور ابھی الف تا والا ہم نے نہیں پڑھا، وہ بھی تھوڑا آگے چل کے اگلے لیسن میں آ جائے گا. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، اور ایک بولتا بھی ایک نشانی ہوتی ہے. تو اسی طرح فعل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اور حرف ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. جیسے بی، لی ہم نے پڑھ لیا، للہ بی ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ میں، من ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھا ہے. تو باقی بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. حروف جو ہیں وہ اسم اور فعل کو ملانے والے ہوتے ہیں، نہ وہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں اسم، ٹھیک ہے. اور اس کے اینڈ پہ الف لام لگ جائے تو وہ سنگولر ہو جاتی ہے تنوین. یہ آج ہم نے ریپیٹ بھی کیا. پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہیں، اس کو بھی ہم سکپ کرتے ہیں اور اپنے لیسن کی طرف موو کرتے ہیں. آج کا لیسن، یہ ہمارا آج کا لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ اشارے ابھی تک آپ نے کر لیے ہیں. کون سے؟ وہ سب، ٹھیک ہے، آپ،
میں, آپ سب, ہم سب. تو یہ کیا تھے؟ ہوا, ہم, انتا, آنا, انتم, نحن. ٹھیک ہے. آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. یعنی ملکیت شو کر رہا ہے یہ, یعنی جس کا جو میننگ ہے وہ ملکیت کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کی کوئی پراپرٹی ہے, جیسے قلم ہے تو اس کا قلم, ان سب کا قلم, آپ کا قلم, میرا قلم, آپ سب کا قلم, ہمارا قلم. رب ہے, اس کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, آپ سب کا رب, ہمارا رب. ٹھیک ہے. تو یہ ملکیت میں کوئی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اشارے وہی ہیں. بائی چانس دیکھیں کیسی زبردست بات ہے, کتنا آسان کورس ڈیزائنڈ ہے کہ اشارے وہی ہیں جو آپ نے سیکھے ہیں. جیسے آپ نے ہوا, ہوم, انتا, آنا, انتم, نحنو اس میں سیکھے ہیں, وہی والے اشارے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ورڈز ڈفرنٹ ہیں. ورڈ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں. اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بینر لگا ہوا ہے, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے کہ اگر آپ یہ سیکھ گئے جس کے اشارے یہی والے ہیں, اور آپ کو آدھی بات پہلے ہی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہو کا مطلب ہے اس کا, تو یہ اشارہ ادھر ہوگا کیونکہ یہ سائڈ پہ ہے, یہ ہے نہیں یہاں پہ, غائب ہے. اور ہم, ان سب کا یہ بھی آج آپ نے پڑھا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وہی کا, یہ کا اس کا مطلب ہے آپ کا. یہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے تھے, ربی زدنی علما, ربی کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے, زدنی میں بھی آتا ہے. حمیدنی عبدی آپ نے پڑھا, اس کے اینڈ پہ چھوٹی یہ لگی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے میرا. کم, جیسے السلام علیکم. ٹھیک ہے. آپ سب کا. نا, ہمارا, جیسے ربنا, ہمارا رب. ٹھیک ہے. قلمنا, میرا, ہمارا قلم. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی نشانی دیکھیں کہ یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے ایک سائیڈ سے, دائیں سائیڈ سے یہ ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے. ٹوٹے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئیں گے, اکیلے نہیں آ سکتے. یہ میں نے جیسے ربو ہو, تو رب کے ساتھ جڑ گیا یہ ہو اکیلا نہیں آئے گا. لیکن اس سے پہلے والے جو ہم نے پڑھے تھے نا, وہ کیا تھے؟ وہ الگ آ رہے تھے. ہوا, ہوں, انتا, آنا, انتم, نحنو. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, یہ اکیلے ہی کافی تھے. ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں آپ نے پڑھے ہوں گے, اگر کسی کو میری بات سمجھ آئے تو, وہ پچھلے والے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤنس. اور اسی طرح یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں, یہ ہیں اٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اٹیچ ہو کے آئیں گے, جڑ کے آئیں گے. پہلے والے جو ہیں وہ جڑ کے نہیں آتے تھے. یہ کسی بھی چیز, کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی ابھی ہم پریکٹس بھی کریں گے. تو اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے جیسے پہلے کی تھی. تو چلیں میرے ساتھ کریں. ہو, ہوم, ہو, ہوم, ہو, ہوم, ہو اس کا, ہوم ان سب کا. اسی طرح آگے آ جائیں. کا, جی, کا, جی, کا مطلب آپ کا, جی میرا. اسی طرح آگے چلیں. کم, آپ سب کا, نا, ہمارا. کم, نا, کم, نا, کم, نا. اور اسی طریقے سے ہوگا کہ سائیڈ والے دونوں جب سوال جواب کرتے ہیں ان کا وہی جواب. آمنے سامنے جب والے آئیں گے تو کا جی سے بدلے گا اور کم نا سے بدل جائے گا. جیسے انتا آنا سے بدلتا تھا اور انتم نحنو سے بدلتا تھا, وہی فارمولا ہے. تو چلیں کون اس کو دیکھ کر ریپیٹ کروائے گا ترجمے کے ساتھ, اشاروں کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ساتھ اشارے کروں گا. جی, سسٹر زوہا. السلام علیکم. جی زوہا السلام کروائیں. علیکم. وعلیکم. ہوں اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. ویری گڈ. نیکسٹ کون کروائے گا؟ 2-3 لوگ کروائیں نا, ذرا ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر قرۃ العین. اس کے بعد ہیرا نور کروائیں گی. اس کا, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. ویری گڈ. جی ہیرا نور. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا,
कुम आप सबका, ना हमारा। आपने इशारे किए हैं। जी सर मैंने किया। चलें जी, सिस्टर मरियम नसीर। वो उसका, तुम इन सब का, उन का सब का। आपका, उन सब का, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है जी। सिस्टर कुरैशी, माइक आपका ऑन है, आप मेरा बताएं। मेरा मेरा सिर्फ एक सवाल है। आपने शुरू में बताया है कि लेफ्ट हैंड मुजक्कर का है और राइट फीमेल का, तो हम जो नहीं सारे नहीं, इशारे आपको करते हैं। आपको सॉरी सॉरी, आपको उलट समझ आई है। राइट हैंड मुजक्कर का है, लेफ्ट फीमेल का है। अच्छा, तो हम सारे एक्शंस लेफ्ट से करेंगे। आपने राइट से करने हैं, ये मेरा राइट सॉरी। हैंड है ये। अच्छा ओके। नहीं, पर राइट हैंड इज फॉर द मेल्स जी जी, मेल, बिल्कुल ठीक है। और लेफ्ट हैंड इज फॉर द फीमेल्स। अभी लेफ्ट हैंड हमने यूज ही नहीं किया, अभी हम अब अच्छा, पहुंचे ही नहीं है वहां तक। अभी सारे काम हम राइट हैंड से कर रहे हैं। नहीं तो सारे हैंड मुजक्कर की साइड से कर रहे हैं जी आपका जी, मतलब। मुजक्कर की साइड से कर रहे हैं, अभी तो हमने मोनस शुरू ही नहीं किया। ये सारे अच्छा, मुजक्कर हैं। मुजक्कर क्या है? मुजक्कर कोई भी चीज हो सकती है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी हम करते हैं अच्छा, आगे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये राइट हैंड मुजक्कर के लिए। जी, अपना ब्रदर फहद। वो उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, तुम आप सब का, ना हमारा। एक्सीलेंट। तो चलें अभी प्रैक्टिस करते हैं आगे। ये देखें, ये सूरह अल कहफ लिखी हुई है। आप में से बहुत सौ को जुबानी भी आती होगी, और कल बाई चांस जुम्मा भी है, तो जुम्मे की सुन्नतों में से भी है कि आपने इसको लाजमी कल तिलावत करना है। तो ये देखें, अब्दी ही लिखा हुआ है, तो जेर के साथ ही हो जाता है, और जबर पेश हो तो फिर ये हु हो जाता है। ये अब्दू हु, अब्दा हु और अब्दी ही। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ समझ आ जाएगी। आगे देखें, लाहू लिखा हुआ है। लाम का मतलब आपने पढ़ा हुआ है ना, क्या मतलब था, लिए। ठीक है, और हु का मतलब उसके, तो क्या मतलब हो गया, उसके लिए। ठीक है, आगे देखें, लाहुम लिखा हुआ है, तो उन सब के लिए। लाम का मतलब लिए पढ़ा हुआ है ना, लिल्लाही में, अल्लाह के लिए। ठीक है, पढ़ा है हमने। तो इस तरह और बहुत सारे आपको जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है। तो टीपीआई के साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलें अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं रब के साथ। रब हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में। रब का मतलब होता है पालने वाला। तो इस रब को हम इस टेबल के साथ जोड़ देंगे तो फिर इशारे तो वही रहेंगे, और रब का मतलब साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, तो चलें, कौन करवाएगा, आप ही करवाएं, इसको प्रैक्टिस करें जी। अच्छा मुझे, अच्छा आप कई दफा ये सोचते होंगे कि मैं एक ही बंदे को बार बार जो है वो कह देता हूँ। तो आप ना, जब क्वेश्चन होने वाला हो, आप मेंटली तौर पे आप मेरा मिजाज भी समझ गए होंगे। आप जल्दी से हैंड रेज किया करें, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन के ऊपर मैंने पढ़ाना भी है, मुझे अपनी तस्वीर भी नजर आ रही है, मुझे स्लाइड भी देखनी है, मैंने मैसेजेस भी देखने हैं, और मैंने हैंड रेज भी देखने हैं। तो मुझे फिर वही नाम ज्यादा ऊपर शो होते हैं जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया होता है। तो इसलिए मेरे लिए आसानी होती है कि मैं उन्हीं का नाम जो है वो बुलाऊं। तो बहरहाल मैं कोशिश तो करता हूँ कि मल्टीपल लोगों को जो है वो चांस दिया जाए। तो चलें हम कोई नया नेम देखते हैं। हैंड रेज तो 5 लोगों का रह गया। तो ब्रदर नजीर अहमद करवा लें जरा जल्दी से। रब्बोहु उसका रब, रब्बोहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। एक्सीलेंट। तो ये देखा ना, ये रब्बी हम पढ़ते हैं, रब्बी जितनी इल्मा में। जी ब्रदर मोहम्मद अदनान कदीर, आप करवाएं जरा इसी टेबल को। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा करवाया जी आपने, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। तो अरबी बोलचाल। मन का मतलब बताएं, कोई मन का क्या मतलब था। कौन कौन, एक्सीलेंट। तो मन रब्बू का क्या मतलब होगा। कौन तुम्हारा रब।
तुम्हारा तो नहीं होगा ना, हु तो इधर है, तुम्हारा इधर है सामने, इशारा करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसका रब कौन है? उसका रब कौन है, देखे ना, ये इशारों का फायदा है। इशारे हमें बताएंगे कि हमने गलत बोला है। ठीक है, आपका तो इधर होगा ना, उसका इधर होगा, तो उसका रब कौन है, तो हम जवाब में क्या देंगे कि उसका रब अल्लाह है, रब्बुहुल्लाह। ठीक है, इसी तरह मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, तो मैंने आपको बताया था ये साइडों वाले वही जवाब आते हैं। रब्बुहुम की जगह रब्बुहुम ही आ जाएगा और आगे मुतलका जवाब आ जाएगा। रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब कौन है, अल्लाह है। तो इसी तरह अगले सवाल अगर करें, ये है वो मन रब्बू का। ठीक है, और ये कब्र के सवालों में से भी है, देखें तो आज आपने सीख भी लिया कि मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो चलें ये दीन के साथ जरा टेबल करवा लें, चलें अभी इसको प्रैक्टिस कर लें। सिस्टर तबस्सुम, तबस्सुम रशीद, वाइसलाम। जी सर। दीनुहुम, उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो चलें जी, इसको अभी स्किप करते हैं, टाइम क्योंकि थोड़ा कम है, तो ये आपने अब खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, लेसन को देख लेना है, स्लाइड्स को समझने वाली बात पे चलते हैं। तो माँ, आज हम एक नई चीज सीखेंगे, माँ। माँ के कई मतलब हैं, माँ के हम दो तीन मतलब सीखेंगे, लेकिन आज का जो मतलब है माँ, उसका मतलब हम सीखेंगे क्या। ठीक है, उस चीज के एक हमने हल पढ़ा है, हल का मतलब भी क्या था, लेकिन हल जो है ना वो हाँ या ना में जवाब के लिए होता है कि क्या आपका नाम आमिर है, तो मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा। ठीक है, और एक सवाल होता है आप क्या कर रहे हैं, तो फिर अब वो ये वाला जो सवाल है उस चीज के बारे में है। ठीक है, तो उस चीज का जवाब दिया जाएगा कि जी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखें जैसे माँ दीनु का, तो दीनु का इशारा किधर है, शुरू से आते हैं, दीनु हूँ, दीनु हूँ, दीनु का यानी आपका दीन। तो माँ सवाल हो रहा है क्या, यानी आपका दीन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है आपका दीन क्या है। ठीक है, ये भी ठीक है, सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसका देखें दीन का जवाब क्या होगा, दीनी, और आगे मुतलका जवाब कि मेरा दीन क्या है, इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। ठीक है, इस तरह ये उस चीज के बारे में सवाल करना हो तो फिर माँ को यूज करते हैं। तो आज के लेसन में भी हमने ये वाले सीखे हैं, हु, हुम, का, जी, तुम और ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये वो सवाल देखें, वही दीन हो माँ दीन हु, तो जवाब क्या होगा, दीन हुल इस्लाम। माँ दीन हुम, उन सब का दीन क्या है, दीन हुमुल इस्लाम। माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। आप सबसे सवाल हो माँ दीनु को, आप सबका दीन क्या है, तो दीन नल इस्लाम। ठीक हो जाएगा, तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये डॉक्टर फारूकी साहब हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी टिप है कि आप मुख्तलिफ चीजें जैसे किताब, कलम, सा, घड़ी को कहते हैं, जवाल, मोबाइल हर बंदे के पास है, अब इसकी अरबी भी सीख लें। तो ये जो आमने सामने वाले सवाल है ना, ये तो हम फौरन फौरन कर सकते हैं। किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साती, जवालू का जवाली। ठीक है, आपका मोबाइल मेरा मोबाइल। तो क्वेश्चन आंसर्स को आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर, नुक्ता तालीम। तो नुक्ता तालीम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं थोड़ा टाइम लगाना चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्किप किया है। हमारे पास टाइम भी 4-5 मिनट ही है कि हमारे दिमाग में करोड़ों फुलिये हैं। ठीक है, लास्ट लेसन में भी बात हुई थी। तो मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक वक्त में एक ही खुलिया जो है वो काम कर रहा है, कलेक्टिव जो है वो एफर्ट होते हैं। तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं, आज सबका टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लफ्ज है फील, आपने सुना होगा, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है। फील, फील, हाथी। हाथी, सूरल फील भी है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया आपने। तो मैंने आपको एक चीज समझानी है आज के हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आज सबको बड़ी एक अजीब बात समझ आएगी आज, कि जितनी बिजलियां चमकाएंगे ना किसी एक चीज को समझने के लिए, जितनी ऑप्शंस को खोलेंगे, उतनी जल्दी वो चीज समझ आती है। तो चले, आप सबने हाथी देखा हुआ है, जी जवाब आ रहे हैं जी चैट बॉक्स में, जी देखा हुआ है।
تو چلیں آپ سب کو میں ایک ٹیسٹ آپ کا کرنے لگا ہوں. آپ سب نے ہاتھی سپوز کریں سارے اپنے اپنے ذہن میں. بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ایک ہاتھی امیجن کر لیں. کہتے ہیں نا جی آنکھیں بند کریں ذرا ہاتھی امیجن کریں. وہ والا کام کرنا ہے کہ آپ ذرا ہاتھی امیجن کریں. اور ہاتھی امیجن کرنا ہے آپ نے پیلے رنگ کا. کس رنگ کا؟ یلو. یلو کلر کا ہاتھی آپ نے سپوز کرنا ہے. جی کر لیا ہے تو پھر ذرا مجھے یس یا نو جواب دے دیں. جی کر لیا ہے, ٹھیک ہے. بگ ون یلو, ایکسیلنٹ. تو یلو ہاتھی آپ نے سپوز کر لیا. اگلی بات, اب سپوز کریں کہ وہ ہاتھی بول رہا ہے. نیکسٹ, ہاتھی جو ہے اس کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ایلیفنٹ. اس کے ذرا سپیلنگ اپنے ذہن میں لے کے آئیں. یہ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں ذرا جو میں کہہ رہا ہوں. یلو ہاتھی ہے, اس کی آواز بھی آپ کو پتہ چل گئی, اس کی سپیلنگ بھی ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. شیپ, کس طرح کا ہاتھی آپ نے سپوز کیا؟ ہر بندے کو اپنا ہاتھی خود ذہن میں نظر آ رہا ہوگا. اچھا کس طرح کا ہاتھی ہے. اگلی چیز, ٹھیک ہے, ایموشنز. اب امیجن کریں آپ خود کہ وہ کیا کر رہا ہے ہاتھی. وہ بیٹھا ہوا ہے, سو رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. ہر بندے نے جو ہاتھی سپوز کیا اس کے بارے میں امیجن کریں. کر لیا جی؟ یہاں تک پہنچ گئے ہیں جی؟ بردر طارق کہہ رہے ہیں ایٹنگ ہے, ٹھیک ہے. ان کا ہاتھی کھا رہا ہے, ایک کا کرائنگ بھی ہے, رو رہا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا جی. تو باقیوں کے یس بھی جواب آ رہے ہیں جی, زبردست. وہ ہاتھی کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی, سورہ الفیل میجارٹی نے سنی ہوگی. وہ اس کو ذرا امیجن کریں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو سمیل تو یہ جو چڑیا گھر کوئی گیا ہوگا تو اسی کو پتا ہوگی, مجھے تو نہیں پتا. تو آگے چلتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح کا ہاتھی سپوز کیا. وہ ہاتھی میں آپ کو دکھانے لگا. یہ ہاتھی آپ نے سپوز کیا. ہاتھی تو اس طرح کا ہوتا ہے. آپ سب نے پیلا ہاتھی سپوز کر لی. پیلا ہاتھی ہوتا ہے؟ یہ بتائیں, پیلا ہاتھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا اور نہ ہی لیکن سپوز اس کے ہو رہا تھا باوجود آپ جب نے آپ نے سپوز کیا. سپوز تو کر لیا تھا نا نہیں سب نے. سپوز کر لیا تھا نا سب نے. جی یس جواب آ رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے مائنڈ کی پاور. یہ آپ کو بتانی تھی میں نے کہ ہمارے مائنڈ کی پاور اللہ نے اتنی زیادہ رکھی ہے کہ ایک چیز ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی جب آپ کو کہا جائے کہ نہیں یہ کرنی ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں. کیسی ایکسیلنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ ہم ساروں کو پتا تھا کہ ہاتھی ایسا پیلا نہیں ہوتا, لیکن جب میں نے آپ کو کہا نہیں سپوز کریں, کھلائیں پلائیں, بڑا چھوٹا سب نے سپوز کیا, تو آپ دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے. تو کیوں نہ اس پاور کو ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں, جس کے بارے میں ہم آج تک یہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے اور یہ تو ایک وسوسہ تھا. تو کتنا آسان ہے کہ ابھی تک 3 لیسنز کے بعد آپ الحمدللہ 12,000 الفاظ کو سیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے. اور آج جو آپ نے سیکھے نا وہ تو آپ کو جگہ جگہ نظر آنے ہیں. جیسے دیکھیں یہ سامنے ہی لکھا آ گیا, ربی زیدنی علما. رب کا مطلب رب, اور ربی ادھر آپ نے پڑھا ہے میرا رب. زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر, اور نی ادھر ہی اشارہ ہے, زدنی زیادہ کر مجھے, اے میرے رب مجھے زیادہ کر. کس میں؟ علمن, علم کے اندر. تو یہی علم کی دعا مانگے. اور یہ 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں, 2 تلاوت کے, 5 منٹ دیکھ کے, 5 منٹ زبانی, 2 پڑھنے کے, پاکٹ بک سے پڑھ لیں, ورک بک سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور سلائڈ سے پڑھ لیں, جہاں سے بھی پڑھ لیں. ریکارڈنگ آپ کو شیئر ہو جاتی ہے, اگر کوئی چیز نہ سمجھے وہاں سے دیکھ لیں, پوچھ لیں. اپنے کسی نہ کسی دوست کو ضرور کورس میں شامل حال رکھیں. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اور اس بات کو مت بھولیں کہ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا اس کلاس کے لیے. 200 بندہ رجسٹرڈ ہے گروپس کے اندر, اور کلاس میں جسٹ 45 لوگ ہوتے ہیں. تو اس چیز کی اب کوشش کو نظر انداز اگر آپ کریں گے تو اللہ نے تو آپ کو موقع دے دیا نا, اب یہ ہمارے اوپر ہے. تو یہ ہے پاکٹ بک, اس کو آپ دیکھیں, اس کے اوپر سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں, اور کتنا آسان ہے اس کو سیکھنا. تو سیکھیں بھی, آگے سکھائیں بھی. اگر سکھانا ہوگا پراپر تو کورس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. پھر آپ جس طرح میں نے بھی سیکھا آگے آپ کو سکھا رہے ہیں.
تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں, یہ کوئی مشکل نہیں. یہ آپ کا ورک بک کا پیج ہوگا, آپ نے اس کو کر لینا ہے. اس کو ہم نیکسٹ کلاس سے پہلے ریویژن کلاس میں ڈسکس بھی کرتے ہوتے ہیں. ریویژن کلاس 15 منٹ کی ہوتی ہے, اس کو آپ اٹینڈ کیا کریں, اس میں ورک بک ہم سالو کرتے ہیں. نیکسٹ کوئز آپ کو کوئز نمبر 2 اور 3 لیسن ہم نے پڑھ لیے ہیں, ان دونوں میں سے آپ کا کوئز آئے گا, اور یہ اوپن بک کوئز ہیں. آپ کتاب کھول کے اس کو کر سکتے ہیں, دیکھ کے ڈھونڈ کے کر سکتے ہیں, لیکن کسی سے پوچھ کے نہیں کر سکتے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, پوچھ کے نہیں کرنا کہ آپ ایک بندے کو ساتھ بٹھائیں اور اسے پوچھیں ہاں جی یہ کا کیا تھا جی, دوسرے کا کیا تھا, تیسرے کا کیا تھا, چوتھے کا. ایسے نہیں, آپ نے اپنی سیلف ایفرٹ کرنی ہے. بے شک دیکھ کر کریں لیکن کریں خود. ٹھیک ہے جی, تو یہی ہمارا آج کا لیسن تھا. کوشچن آنسر ہم لیسن کے بعد لیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ.